بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کرک سے مولانا عبدالقدوس صاحب نے سوال کیا ہے کہ ایک مسجد میں ایک امام صاحب فجر کے علاوہ باقی 4 نمازیں پڑھاتے ہیں۔ فجر کی نماز ایک شخص پڑھاتا ہے جو داڑھی کاٹتا ہے، باقی لوگوں میں سے کوئی نماز نہیں پڑھا سکتا، کیا اس کے پیچھے نماز پڑھنا جائز ہے؟ جو شخص داڑھی کاٹتا ہو اس کے پیچھے نماز پڑھنا یہ مکروہ تحریمی ہے، اس لیے کبھی کبھار تو اس کے پیچھے نماز پڑھنی چاہیے، اس لیے کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ تم ہر فاسق فاجر کے پیچھے نماز پڑھو، تو کبھی کبھار نماز پڑھنے میں تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن مستقل اس کو جو ہے امام بنانا اور اس کے پیچھے نماز پڑھنا یہ درست نہیں ہے، اس لیے روزانہ فجر کی نماز اس کے پیچھے پڑھنا یہ ٹھیک نہیں ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ باقی جو لوگ ہیں اگر ان میں سے کوئی متبع سنت ہو تو اگرچہ اس کو لمبی چوڑی جو ہے نا وہ صورتیں نہ آتی ہو، لیکن اگر وہ کچھ نہ کچھ صورتیں ان کو آتی ہیں تو وہ نماز پڑھائے، وہ بہتر ہے، اس کا نماز پڑھانا بہتر ہے۔ لہٰذا روزانہ فجر کی نماز جو ہے نا اس کے پیچھے پڑھنا یہ جو ہے نا مناسب نہیں ہے، اس سے بچنا چاہیے اور اس کو ترغیب دینی چاہیے کہ آپ داڑھی رکھ لیں، داڑھی کاٹنا یہ گناہ ہے، اور خاص کر ایسے شخص کے لیے تو بالکل جو ہے وہ شایان شان نہیں ہے۔ برادر محترم محمد ادریس صاحب نے سوال کیا ہے کہ کیا نکاح کے لیے کاغذات بنانا اور دستخط کرنا لازمی ہے یا صرف زبانی نکاح بھی ہو سکتا ہے بغیر لکھے اور دستخط کیے؟ شرعاً نکاح کہتے ہیں کہ میاں بیوی 2 گواہوں کے سامنے ایجاب و قبول کر لے۔ کوئی شخص جو ہے نا شوہر 2 گواہوں کے سامنے کہہ دے کہ میں نے اتنے مہر کے عوض میں آپ سے نکاح کر دیا، بیوی کہہ دے میں نے قبول کر لیا، گواہ سن لے، یہ نکاح ہو گیا۔ نہ کسی مولوی صاحب کو بلانے کی ضرورت ہے اور نہ ہی خطبہ پڑھنا ضروری ہے اور نہ ہی اس کے لیے کوئی فنکشن کرنا ضروری ہے، اعلان کرنا ضروری ہے، بس نکاح ہو جاتا ہے۔ البتہ قانوناً نکاح جو ہے نا وہ تب ہوتا ہے جب وہ تحریری شکل میں آ جائے اور نکاح فارم پہ جو ہے وہ سائن کیے جائے وغیرہ ذالک جو اور باتیں ہیں ان کو مکمل کیا جائے، تو یہ جو سائن ہے یہ قانوناً تو ضروری ہے لیکن شرعاً جو ہے نا ضروری نہیں ہے۔ اگر اس کے علاوہ کوئی نکاح کر لیتے ہیں ایجاب و قبول کر کے زبانی تو نکاح ان کا مکمل ہو جائے گا شرعاً۔ مفتی غلام ولی صاحب نے یوب سے سوال کیا ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ معذرت کے ساتھ ہمارا نیا سال محرم الحرام سے شروع ہوتا ہے، ہمیں کوئی نئے سال کی مبارکباد نہ دے، اس کا کیا حکم ہے؟ دیکھیے گا قمری سال تو واقعی یہ محرم الحرام سے شروع ہوتا ہے، اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ جو شریعت کے احکام ہیں وہ قمری سال سے متعلق ہوتے ہیں۔ مثلا زکوٰۃ کے معاملے میں سال گزر جائے، زکوٰۃ کی ادائیگی ضروری ہے، اس میں بھی قمری سال کا اعتبار ہے۔ اس طرح بلوغت میں بچہ کب بالغ ہو جاتا ہے، اس کو احتلام ہو جائے، یا یہ ہے کہ 15 سال جو ہے نا وہ قمری اعتبار سے پوری ہو جائے۔ لڑکی کب بالغ ہوتی ہے، اس کو حیض آ جائے، مینسز آ جائے، یا یہ ہے کہ 15 سال عمر پوری ہو جائے وغیرہ ذالک کا۔ لیکن یہ بات ذہن میں رکھیں کہ یہ جو شمسی سال ہے یہ بھی غیر اسلامی نہیں ہے، اس کو ہم اسلامی یا غیر اسلامی نہیں کہہ سکتے کہ قمری سال اسلامی ہے اور شمسی سال غیر اسلامی ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ باقی یہ ہے کہ نئے سال کی مبارکباد دینا یہ کوئی ثواب نیکی کا کام ہے نہیں، ناجائز بھی نہیں ہے، کوئی دے دے ناجائز نہیں ہے، لیکن کوئی عبادت کا کام جو ہے نا وہ نہیں ہے کہ اس کی جو ہے مبارک، بلکہ سال ختم ہونے پر، نیا سال شروع ہونے پر اپنا محاسبہ کرنا چاہیے کہ ہمارا یہ سال گزرا ہے
اس میں ہم نے کتنے نیک کام کیے ہیں، کتنے گناہ کیے ہیں، ہماری نیکیاں زیادہ ہیں یا گناہ زیادہ ہے، ہم کیا کر سکتے تھے جو ہم نے نہیں کیا، اگلے سال میں ہمیں یہ کرنا چاہیے، اپنا ہدف مقرر کرنا چاہیے، اس کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ انگلینڈ سے ایک خاتون نے سوال کیا ہے کہ آج میں کمرے میں سیٹنگ کر رہی تھی، وہاں قرآن پاک رکھا ہوا تھا، میں نے اٹھایا لیکن وہ پرانا ضعیف ہو چکا تھا، اس لیے کچھ صفحے بلکہ آدھا قرآن پاک نیچے گر گیا، غلطی کی وجہ سے ایسا ہوا، قصداً نہیں کیا، اب اس کا کفارہ کیا ہوگا اور گناہ ہوگا کہ نہیں؟ دیکھیے گا، آپ نے قصداً قرآن پاک کو نہیں گرایا، بلکہ آپ نے حفاظت کے لیے سیٹنگ کر رہی تھی، اس کی حفاظت مقصود تھی، وہ غلطی سے آپ سے جو ہے نا وہ نیچے گر گیا، تو اس لیے اس صورت میں کوئی کفارہ اور کوئی گناہ نہیں ہے۔ ظاہر ہے کہ اپنے قرآن پاک اس لیے تو نہیں گرایا کہ یہ قرآن پاک ہے، میں جو ہے نا اس کو نہیں مانتی، اس کو گستاخی کرتی ہوں، اس لیے آپ نے گرا دیا، ظاہر ہے کہ کوئی مسلمان بھی ایسا نہیں کر سکتا، تو اس لیے آپ سے غلطی سے گرا ہے، اور اس میں عند اللہ آپ مجرم نہیں ہیں، کوئی مواخذہ نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔